ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کا بہت زیادہ شکریہ جو آپ لوگوں نے محبت دی، استقبال کیا، باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے، اور جناب ڈاکٹر اسرار الحق صاحب اور پروفیسر طارق خان جن کے یہاں ہم رات کو ٹھہرے، پورا فارم ہاؤس انہوں نے ہمارے حوالے کر دیا اپنا، ان کا خصوصی شکریہ۔ یہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، رات انہوں نے مالش کی ہماری، بڑے بڑے ماشاءاللہ خاندانی قسم کے مالشی ہیں یہاں پہ، ان سب کا خصوصی شکریہ۔ مجھے مالش کروانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، مجھے یہ عادت KPK میں پڑی ہے۔ میں جب آتا تھا تو یہاں طلبہ اور جو بھی چاہنے والے ہیں وہ رات کو کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر کی مالش کر رہا ہے، منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا بھائی ہماری روایات ہیں، ہم نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو مار دے جان سے بھائی، تو مجھے یہاں سے عادت پڑ گئی۔ یہ آپ لوگوں کی روایات ہیں، آپ کا کلچر ہے، اور ہم اسی کلچر کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بے رب سا میں نے بیان شروع کر دیا، اسی کلچر کو بچانے کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اس کو باقی رکھو۔ یہاں بڑوں کا احترام ہے، علماء کی عزت ہے، والدین کا احترام ہے، بہنیں بھائیوں کا احترام کرتی ہیں، باپ بیٹیوں کا خیال کرتا ہے۔ یہ کلچر ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو میں بچانے کی یا علماء بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو میں شادیاں کرتے رہتا ہوں نا، تو مجھے کیا شوق ہے آپ شادیاں کریں، مجھے کیا آپ کی شادیوں سے لینا دینا، میری تو ہو گئی ہیں، یا تو میری نہ ہوئی ہوتی نا، تو میری تو ہو گئی ہیں، مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو آپ کی فکر ہے۔ خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق۔ یہ چل رہا ہے، یہ اہم ہی لگا دو جیسے ویسی شو میں لے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، وقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، وقال الله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ بہت جاندار آیات ہیں، بہت جاندار۔ یہ آیات اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہاں جتنے علوم آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ گوروں سے آتے ہیں آپ کے پاس۔ میڈیکل سائنس کا سارا علم، جتنی کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب کے مصنف پہ لکھا ہوا ہے مولوی تمیز الدین، پڑھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ کتاب ایسی ہے جس پہ لکھا ہو کہ جی بھائی سرکار ہے بھائی، یہ جو سلیبس کا حصہ ہے اس کی شرح برہ لکھی ہوگی، کسی نے اس کی تشریح کی ہوگی۔ یہ سارے علوم ہمارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے میرا بیان تو مجھے آتا نہیں، میں تو آپ کو پتہ ہے گپ شپ لگاتا ہوں، تو یہ ہماری گپ شپ ہی ہوگی، اس کو بیان نہ سمجھیں آپ۔ تو یہ ساری نالج جو ساری کتابیں ہیں ہمارے پاس، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گوروں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، آنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہاں سے کیوں آ رہا ہے، اچھا ہے، وہاں سے نہیں آئے گا تو پھر پتہ نہیں کیا آئے گا۔
جو یہاں سے آ رہی ہے جو چیزیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا آ رہی ہیں. آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں علاج کے نام پہ کیا کیا ٹوٹکے اور کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو لیکن ہو یہ رہا ہے ایک بہت بڑا فالٹ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے جو ہماری پوری قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہم جو چیز جس کے پاس نہیں ہے نا وہ بھی اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ایک اصول یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ لی جائے گی, جو نہیں ہے وہ اس سے کہاں لی جائے گی. ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کی گاڑی خراب ہوئی, آپ نے بہت سارے میکینکس کو دکھائی, گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. ایک میکینک پتہ چلا جی ورک شاپ ہے اس کی. اب کراچی کے نام تو سرکار بھائی غفار بھائی ہیں, یہاں کے پی کے میں مشہور کردار کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. غفار ہوتے ہیں یہاں پہ. ابھی میں لاہور میں بیان تھا تو ایک صاحب نے اپنا نمبر دیا, انہوں نے کہا کہ میرا نام وسیم ہے, تو جس کے آپ حوالے دیتے ہیں بیانات. تو آپ ورک شاپ گئے, میکینک تھا, اس نے بڑی زبردست آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک کر دی. 2-3 دفعہ آپ گاڑی لے کر گئے, بائک لے کر گئے, اس نے ٹھیک کر دی. آپ مان لگائے کہ یار یہ بندہ بہترین میکینک ہے, وہ مسئلے اس نے میری گاڑی کے حل کر کے دیے ہیں جو کسی سے حل ہو نہیں رہے تھے. تھوڑے دن میں آپ کے گردے میں تکلیف ہوئی. آپ نے کہا یار وہ بندہ ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے. جب بھی میری گاڑی خراب ہوئی ہے نا اس میکینک نے سستے میں بہت اچھے اسٹائل میں ٹھیک کر کے دی ہے, تو جو میری گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے وہ میرا گردہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے. آپ چلے گئے اس کے پاس اور آپ نے کہا یار پہلے میں اپنی کار لے کر آیا تھا, اب میں خود آیا ہوں, میرے پارٹس خراب, پہلے کار کے پارٹ خراب تھے, اب کس کے پارٹ خراب ہو گئے ہیں, میرے 2 گردوں میں سے ایک میں کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ آ گیا. تو یہ حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میکینک کہے گا بھائی میرے پاس جو نالج ہے وہ لو مجھ سے. یہ جو نالج ہے نا کڈنی, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے بھائی. آپ سب ڈاکٹر بن رہے ہیں, آپ کے ریلیٹیو آپ کے پاس آئے کہ جی ہماری بائک پنچر ہو گئی ہے, آپ کوئی کڈنی کے اسپیشلسٹ ہے اس میں, تو وہ اندر سے جب گردے میں سے وہ پتھر نکال سکتا ہے تو میری بائک میں سے وہ کیل کیوں نہیں نکال سکتا؟ تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ اب وہ کہہ رہے نہیں یار جو اتنی پیچیدہ کام کر سکتا ہے, جو گردے میں سے پتھری نکال سکتا ہے, وہ بائک اور گاڑی میں سے کیل نکالنا تو آسان ہے. ہم کہیں گے بھائی اس کی فیلڈ نہیں ہے, اس کی نالج اس کے پاس نہیں ہے. تو یہی ٹیکنیکل فالٹ ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوا کہ جو چیز گورے کے پاس ہے ہم نے اس سے وہ لی, ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ سب کچھ اس کے پاس سے ہمیں ملے گا. جو چیز اس کے پاس نہیں تھی وہ بھی ہم نے لینا شروع کر دی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اس پر میں تھوڑی دیر میں آؤں گا. پہلے میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں ان کو ذرا ایکسپلین کروں, پھر میں اس ٹاپک ابھی آپ ایک دم میں آؤں گا, آپ سے شاید ہضم نہیں ہو پائے. تو پہلے میں آپ کا ہاضمہ اس قابل کروں گا کہ میں پھر مثالوں سے بات سمجھا سکوں. اسٹارٹر ہوتا ہے نا, پہلے ایک دم تو نہیں بکرے پھوڑنا شروع کر دیتے بیٹھ کے, کیا ہے پہلے تھوڑا سا رائتا, دہی, سیلیڈ, یہ چیزوں سے شروع ہوتی ہے بات. دیکھو ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا آپ کو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں جواب نہیں ملے گا. وہ یہ سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اس کا جواب آپ کو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بچہ ڈاکٹر بن رہا تھا, ابا سے تمیز سے بات نہیں کرتا تھا. ان کے والد صاحب میرے پاس آئے کہ میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن اس سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھیں تمیز میڈیکل کالج میں یا میڈیکل سائنس کا چیپٹر نہیں ہے. ہم نے بھی 9th میں بایولوجی وغیرہ پڑھی ہے, تو اس میں مجھے تو کوئی تمیز نام کا چیپٹر کوئی ہے؟ بھائی تمیز
اس کا کچھ بھی آپ انگلش میں کچھ بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں تمیز کہتے ہیں. میں نے کہا اس کا میڈیکل کالج سے کیا تعلق ہے کہ آپ کا بچہ تمیز سے بات نہیں کر رہا تو میڈیکل کالج میں پڑھ کے بھی تمیز سے بات نہیں. میں نے کہا میڈیکل کالج میں جو چیزیں وہ سیکھ رہا ہے, امتحان جب آپ لوگ دیتے ہیں, ایگزام دیتے ہیں, تو تمیز کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اس میں؟ 0 نمبر ہوتے ہیں. جو پوچھا جائے گا اس کا جواب دیں گے نا. میں نے کہا بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, وہ ٹاپک ہے مذہب کا, وہ قرآن کا ٹاپک ہے, وہ حدیث کا ٹاپک ہے, وہ مذہب کا ٹاپک ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی سے مذہب کو نکال دیا تو آپ اس فیلڈ میں 0 ہو جاؤ گے. آپ سوشل سائنس پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں گوروں سے لی ہوئی, حالانکہ ان کی سوشل لائف ہے ہی نہیں. میں تو گیا ہوں نا, یورپ بھی دیکھ کر آیا ہوں, سوشل لائف تو ہے ہی نہیں ان لوگوں کی کوئی. یعنی یوں سمجھے کہ آپ اپنی وائف کو بھی اپنے خرچے پہ چائے نہیں پلاؤ گے آپ. ہمارے یہ تصور ہے بھائی. یہاں کے پی کے میں جتنے بیچارے کل ہمارے چھڑے چھاٹ مجھے ملے ہیں نا, وہ سارے ایک ہی مسئلہ کہ مہر 20 تولے مانگ رہے ہیں ہمارا سسرال. گورے کے یہاں تصور ہے یہ تو 20 تولے مہر ہے, اس کے بعد جو خرچے ہوں گے آگے وہ اس کے علاوہ ہیں. روزانہ واپسی پہ 1 پاؤ دہی لیتے آنا, 1 درجن انڈے لیتے آنا, دودھ لینا بھول گئے, یہ سب تو تا حیات نہ ختم ہونے والے سلسلے. تو سوشل لائف آپ ان کی مضبوط ہے یا آپ کی مضبوط ہے؟ آپ کی مضبوط ہے. آپ کے ہاں کوئی کہیں نکاح کا پیغام لے کے جائے, لڑکی کے ابا پوچھیں, آپ سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, آپ کے میرے ابا ہیں ہی نہیں. وہ کہیں گے بہت افسوس ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. آپ کہیں انتقال نہیں ہوا, ہے ہی نہیں. آپ بتاؤ آپ کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا سسرال آپ کو چھوڑے گا؟ یار کس واہیات آدمی ہو یار, تمہارے ابا ہی نہیں ہے. لیکن گوروں کے ہاں یہ ہول سیل کے حساب سے بہت ہے, کامن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن گورے میں آپ ملیں گے تمہارے ڈیڈی کیا کرتے ہیں, کچھ کہیں گے میرے ڈیڈی ہیں, کچھ کہیں گے یار ڈیڈی بڑی کیا کی تھی, پرانی زمانے کی باتیں کر رہے ہوتے. یہ وہاں عام ہے. تو کلچر ان کا اچھا ہے, ہمارا اچھا ہے, ہمارا اچھا ہے بھائی. لمس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر ذیشان, شاید آپ نے نام سنا ہو, بڑے نیک آدمی ہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے میں شریک ہوئے. انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی. کہتے ہیں میں پہلی صف میں تھا, اتنا کراؤڈ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا جنہوں نے ان سے پڑھا, اتنا کراؤڈ, اور پہلی صف میں لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. کہتے مجھے خیال ہوا کہ لمس یونیورسٹی میں میرے بھی شاگرد کوئی کم نہیں ہے, لیکن کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ میرے جنازے پہ ایک بھی نہیں آئے گا. میرا مقصد کسی یونیورسٹی کی برائی کرنا نہیں ہے. کہتے مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ ریلیشن صرف مذہب سے پیدا ہوتا ہے, جہاں مذہب نہیں ہے وہاں ریلیشن بول لینا بھائی کیا ہو نہیں ہے. آج ہمارے یہاں جو تھوڑا بہت ٹیچروں کا احترام رہ گیا ہے نا, ٹیچرز کا, وہ اللہ رسول کی تعلیمات کی وجہ سے رہ گیا ہے. جب آپ مادہ پرستی کی طرف آتے ہو, مادیت, ہر وقت دولت, پیسہ, شہرت, تو آپ اپنی زندگی میں گم ہو کے رہ جاتے ہو, رشتوں کو نہیں نبھاتے پھر آپ. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں ہمیں گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان میں سب سے اہم ترین سوال ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم کیوں بنے ہیں, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, ان کے پاس اس سوال کا جواب بولے نہیں. دیکھیں کسی بھی مشین کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے ہم نے, اس کی بقا کیسے ہوگی. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے یہ کیوں ہے. میں جب یہاں آیا, میں نے عمارت دیکھی, میرے ذہن میں بڑا سوال ہوگا نا یہ بلڈنگ کیوں بنائی گئی ہے. فورنس کا ایک ویژن ہے بھائی یہاں ڈاکٹر تیار کیے جاتے ہیں, ایک واضح ویژن ہے.
میں یہاں آؤں مجھے بتایا جائے یہ پنکھے ہیں، یہ بلڈنگ ہے، یہ غبارے 2 پھٹ چکے ہیں، کیونکہ میرے سامنے 2 غبارے پھٹے ہیں،